تین بیٹے علی کی محبت میں ذبح کروانے کے بعد بھی علی کی ولایت کا پرچار کرنے والا مولا علی کا جلیل القدر صحابی عدی، جو مشہور سخی حاتم طائی کے بیٹے تھے، جنہوں نے زندگی کا پہلا حصہ تو نصرانی بن کے گزارا، لیکن اختتام اور موت علی کی محبت و ولایت میں آئی۔ اب حاضر جواب خطیب اور قبیلہ طے کے سردار تھے۔ ان کے اسلام لانے کی داستان یہ ہے کہ 9 ہجری کو رسول اکرم نے مولا علی کے ساتھ ایک لشکر اسلام قبیلہ طے کی طرف بھیجا۔ مولا علی کے وجود بابرکت کی وجہ سے اسلامی لشکر فتح یاب ہوا۔ عدی نے جب علی کے ہاتھوں اپنے قبیلہ طے کی ہار کا منظر دیکھا تو قیمتی سامان لے کر آپ شام نکل گئے، اور قبیلہ طے کے جو افراد بچ گئے تھے اسلامی لشکر نے انہیں قیدی بنا لیا۔ ان قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی اور عدی کی بہن بھی تھی۔ جب قیدیوں کو رسول اکرم کے سامنے پیش کیا گیا تو عدی کی بہن نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کے اخلاق کریمہ کے واقعات سنے ہیں، ایک سخی باپ کی بیٹی ہوں، میرا یوں قید ہونا میرے لیے شرمساری کا باعث ہے، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں آپ مجھے رہا کریں۔ رسول اکرم نے کہا، میں تمہیں تمہارے باپ کے رویے اور کردار کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں، اور تم جہاں جانا چاہو وہاں خیریت سے پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرا بھائی عدی شام رہتا ہے، اگر آپ مجھ پہ احسان کریں تو مجھے شام تک پہنچا۔ رسول اکرم نے انہیں شام پہنچانے کا بندوبست کیا، اور جب یہ شام اپنے بھائی عدی سے ملی تو رسول اکرم کا اخلاق کریمہ بتایا اور کہا کہ میں قیدی بن کے گئی تھی تو رسول اکرم نے مجھے اتنی عزت دی ہے، تم سائل بن کے جاؤ گے تو تمہیں کیا عزت دیں گے؟ جاؤ ایک دفعہ اسلام کے بارے میں جان تو لو، اگر تمہارا دل کہے کہ وہ سچے نبی ہیں تو ان کا کلمہ پڑھ لینا، اور اگر تمہارا دل کہے کہ وہ سچے نہیں ہیں تو واپس لوٹا۔ عدی وہاں شام سے چلتے ہیں اور رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب انہوں نے رسول اکرم کا اخلاق، ان کے کمالات و معجزات دیکھے تو رسول اکرم کا کلمہ پڑھ لیا، اور رسول اکرم کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق مولا علی سے محبت کی اور ان کی خدمت میں رہے، اور آج مولا علی کے جلیل القدر اصحاب میں سے عدی بن حاتم الطائی کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور عدی مولا علی کے ساتھ مختلف جنگوں میں بھی شامل رہا، جنگ جمل، جنگ نہروان، جنگ صفین میں عدی شامل تھا، اور مولا علی کی محبت میں اتنے جوش سے یہ لڑتے تھے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اسی لیے ایک تیر آنکھ میں لگا ان کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ اور صرف علی کی محبت میں خود نہیں لڑتے تھے بلکہ اپنے بچوں کو بھی علی کے ساتھ جنگوں میں شرکت کے لیے لے جاتے تھے، اور یوں عدی کے 3 بیٹے علی کی محبت میں ذبح کیے گئے، ان کا گلا کاٹا گیا۔ ان سارے واقعات کے بعد عدی کا مولا علی سے عشق بڑھتا چلا گیا۔ مولا علی بھی ان پہ بہت اعتماد کرتے تھے۔ جنگ جمل میں مخالفہ جس اونٹنی پہ سوار تھی، جن چند افراد کو مولا نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے کا حکم دیا تھا، ان میں عدی بھی شامل تھے۔ اسلام لانے سے مولا علی کی آخری سانس تک عدی نے علی کی ولایت کا حق ادا کیا۔ شہادت امیر المومنین کے بعد بھی مختلف مواقع پہ عدی ولایت علی کا پرچار کرتے تھے، دفاع ولایت علی کرتے تھے۔ جب ایک دفعہ حاکم شام کے دربار میں آپ کو پیش کیا گیا تو تنزن اس نے کہا، تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ کہا وہ لشکر علی میں تھے اور جنگیں لڑتے مارے گئے۔ حاکم شام نے تنزن کہا کہ علی نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے، اپنے بیٹے بچا لیے ہیں اور عدی تمہارے بیٹے مروا دیے ہیں۔ یہ سننے کے بعد ان کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ کہا حاکم شام، ناانصافی علی نے نہیں بلکہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ حاکم شام تعجب میں آ کے کہتا ہے کہ تم نے علی کے ساتھ کیسے انصاف نہیں کیا؟ تمہاری آنکھ علی کی محبت میں ضائع ہوئی، تمہارے 3 بیٹے علی کی محبت میں مارے گئے۔ عدی بولا، ہاں میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، علی دنیا سے چلے گئے اور میں اب تک زندہ ہوں۔ ایسا عشق، ایسی محبت تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملتی، اور محبت کی سچائی کی دلیل یہی ہے کہ جب محبت بڑھتی ہے تو امتحان بڑھ جاتا ہے۔ حق کے محبت بھی یہی ہے کہ جب بھی محبوب کے نام پہ کوئی قربانی دی جائے تو شکر ادا کیا جائے۔ اور میں اکثر دعا کرتا ہوں ولایت علی کی تبلیغ اور پرچار کے لیے پروردگار ہمیں بھی مشکلات میں ڈالے، ہمیں بھی پریشانیاں دکھائے، اور ان پریشانیوں میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم ولایت علی کی تبلیغ میں پریشانیاں دیکھنے کے بعد بھی مطمئن ہیں تو اطمینان رکھیے، قیامت کے دن آپ کا شمار علی کے شیعوں میں سے ہوگا۔